بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چاچی سے زیادہ عجیب عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی تھی۔ کوئی عورت خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کیسے کرواتی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہو، شاید اس کی بیماری ہو، صحت خراب ہو، یا شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہو، جبکہ چاچی کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں تھا۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ شادی کروا کے وہ سب سے زیادہ خوش تھے۔ اس کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب قسم کے معاملات چل پڑے، اور میں بچپن سے ایک پرتجسس قسم کے انسان تھی۔ مجھے جب کسی بات کا تجسس ہو جاتا تھا تو میں پھر اس کو ختم کر کے ہی جان لیتی تھی، کیونکہ جب بھی چاچا چاچی کے کمرے میں سوتے تو چاچی بے ہوش ہو جاتی اور پورا دن روتے ہوئے گزارتی، یا پھر پورا دن ان کا موڈ خراب رہتا۔ اور جب وہ اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں سوتے تو چاچی سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ راز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزنوں کو بھی دیکھا تھا، شادی شدہ لوگوں کو دیکھا تھا، ماں باپ کو بھی دیکھا تھا۔ اس طرح تو کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی تھی۔ بس پھر راز جاننے کی خاطر میں نے جو قدم اٹھایا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گیا، کیونکہ میں جب چاچی کی جگہ چاچا کے کمرے میں گئی تو چاچا نے تو مجھے… میرے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چچا کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ زندگی کے اس موڑ پر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے چچا کا گھر ایک پناہ گاہ بن سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ گھر بھی اپنی پیچیدگیوں سے خالی نہیں تھا۔ چاچی، جن کا نام لبنہ تھا، ایک نرم دل اور شفیق عورت تھی۔ ان کی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت میں گزری تھی۔ ان کا رویہ ہمیشہ خلوص اور محبت سے بھرپور رہا۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی بلکہ دل سے قبول بھی کیا۔ چاچی کا گھرانہ چھوٹا تھا، ان کے بچے اب تقریباً جوان ہو چکے تھے اور ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہو رہی تھیں۔ لیکن جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میں نے ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی پریشانی کی جھلک دیکھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزید ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور میرے والد کے بعد چچا ہی ہمارا سہارا تھے۔ میرے چچا، جو اس گھر کے سربراہ تھے، ایک عجیب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ نہ کبھی فون کرتے تھے اور نہ ہی ہم سے ملنے آتے تھے۔ ان کا وجود بس نام کا تھا۔ ہم نے چاچی ہی کو اپنا سہارا سمجھا، اور حقیقت میں وہی تھی جنہوں نے ہماری مدد کی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ پیسوں کی تنگی کا ہمیں زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میرے والد کی پینشن ہمیں مل رہی تھی۔ یہ پینشن ہماری مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اصول کے مطابق جب تک میری شادی نہ ہوتی یہ پینشن میرے نام پر ہی رہنی تھی، لیکن مسئلہ ہمارے لیے رہائش کا تھا، اور اس کا حل چاچی کے گھر نے دیا۔ چاچی نے ہمارے لیے گھر کے دروازے کھولے اور ہم نے کوشش کی کہ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ میری زندگی کے یہ 4 سال جو کہ تعلیمی لحاظ سے اہم تھے اسی گھر میں گزرے۔ میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار رہتی تھی۔ یہ احساس کہ ہم کسی کے رحم و کرم پر ہیں ہمیشہ دل کو بوجھل کے رکھتا تھا۔ اب زندگی کے نئے موڑ کا انتظار تھا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ہر قدم خود ہی اٹھانا ہوگا، کیونکہ چاچی کا سہارا جتنا بھی خالص ہو وہ مستقل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت چاچی نے مجھے کچن میں بلایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا لگا۔ میں نے پوچھا، چاچی کیا ہوا؟ آج آپ کچھ زیادہ خوش لگ رہی ہیں۔ وہ مسکرائیں اور بولی، اچھا ہوا تم ہمارے ساتھ رہنے آئی۔ شادی والے گھر میں جتنے ہاتھ ہوں اتنے کم لگتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید ہمارے بڑے کزن جنید بھائی کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ جنید بھائی ہم سب کے چہیتے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح خیال رکھتے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، چاچی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، جنید بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ چاچی نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات میرے دل کو عجیب سی لگنے لگی، لیکن میں نے زیادہ سوال نہیں کیا۔ اگلے دن جب جنید بھائی گھر آئے تو میں نے انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہا، مبارکباد کس بات کی؟ میری شادی تو نہیں ہو رہی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو پھر کر لیں اپنی شادی۔ ویسے بھی چاچی کہہ رہی تھی کہ شادی والے گھر میں ہاتھ کم لگتے ہیں۔ میں یہ سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے،
ارے میری شادی کا ذکر تو کبھی کوئی کرتا ہی نہیں، سب صرف میرے کاموں کے لیے یاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں الجھن میں پڑ گئی۔ اگر جنید بھائی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو پھر چاچی کس کی شادی کی بات کر رہی تھی؟ اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن جس طریقے سے یہ حقیقت سامنے آئی وہ سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ ایک دن چاچی نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے چچا کی دوسری شادی کی بات چل رہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، چاچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لڑکی اور اس کے خاندان کو اچھی طرح پرکھا ہے اور انہیں مناسب لگا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ کیسا فیصلہ تھا؟ ایک عورت جس نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت میں گزار دی، اچانک اپنے شوہر کی دوسری شادی کیوں کروا رہی تھی؟ ان کے حالات تو ٹھیک تھے، ان کے دونوں بیٹے جنید اور سلیم اچھی نوکریاں کرتے تھے اور اچھی خاصی کمائی کر رہے تھے۔ چچا کی پینشن بھی آ رہی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں 2 الگ نوکریاں کر کے حاصل کی تھی۔ چاچی خود بھی ماہر درزی تھی اور گھر میں کپڑے سلائی کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتی تھی۔ ان کے پاس مالی طور پر کسی قسم کی کمی نہیں تھی، بچوں کی پرورش ہو چکی تھی اور گھر میں سکون کا ماحول تھا۔ پھر ایسی کیا بات تھی کہ انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی کا خیال آیا؟ گھر میں سب اس فیصلے پر حیران تھے، کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم سب کو لگا کہ چاچی مذاق کر رہی ہیں، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ جلدی وہ دن آ گیا جب چچا کی متوقع دلہن اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ لڑکی کی عمر بمشکل 28 سال ہوگی۔ وہ خوش اخلاق اور بااعتماد نظر آ رہی تھی، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی اور وہ اس شادی کے لیے تیار دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری الجھن مزید بڑھ گئی۔ چچا کی حالت بھی عجیب تھی، وہ خاموش تھے اور کسی سے کچھ کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کچھ نہیں بولتے۔ ان کے کمرے سے اکثر بحث و تکرار کی آوازیں آتی، لیکن وہ کبھی واضح طور پر کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ کیا واقعی چاچی یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ کیا یہ فیصلہ چچا کی خواہش پر کیا گیا تھا یا یہ صرف چاچی کی طرف سے تھا؟ جب میں نے ایک دن ہمت کر کے چاچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بیٹا عورت کو ہمیشہ دور اندیش ہونا چاہیے، زندگی میں ہر قسم کے فیصلے خود سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ گھر میں آہستہ آہستہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجھے اور بھائی کو بھی مختلف کاموں میں لگایا گیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی عجیب خواب جیسا تھا۔ چاچی بہت مصروف رہنے لگی۔ وہ خود دلہن کے خاندان سے ملتی تھیں، معاملات طے کرتی تھیں اور حتیٰ کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر لی گئی۔ گھر کے باقی افراد بھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو اصل وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ چچا کا رویہ بدستور خاموش تھا۔ جنید اور سلیم بھی الجھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ شادی کا دن آ گیا۔ چچا نے اس دن بھی زیادہ بات نہیں کی، لیکن وہ سب کے سامنے مطمئن نظر آنے کی کوشش کرتے رہے۔ دلہن کی طرف سے کئی مہمان آئے اور تقریب سادگی سے منعقد کی گئی۔ شادی کے بعد چاچی کے چہرے پر سکون تھا، جیسے انہوں نے کوئی بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال ہمیشہ رہا کہ ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کیوں کرواتی ہے، خاص طور پر جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ چاچا کی شادی ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور غیر معمولی انداز میں ہوا کہ سمجھنے کا وقت نہ ملا۔ شادی کے اگلے دن صبح میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک چاچی دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو پچھلے دنوں سے نظر آ رہا تھا۔ وہ پوچھنے لگی، بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بے فکری اور سکون کی جھلک دیکھ کر میرے ذہن میں سوالات کی بھرمار ہو گئی۔ انہوں نے میری نظروں کی الجھن کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، کچھ نہیں چاچی۔ وہ مسکرائیں اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ صبح چاچی نے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن جو چیز حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دلہن کے لیے بھی خود سے ناشتہ بنایا۔ میں چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چاچی نے دلہن کو آواز دی اور کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ۔ دلہن نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا۔ یہ سن کر چاچی نے اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، میں کروا دیتی ہوں۔ میں دم بخود کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔
چاچی نے نہ صرف دلہن کا میک اپ کیا بلکہ اس کے بال بھی سنوارے۔ دلہن کے چہرے پر جھجک اور نرمی تھی اور چاچی کے چہرے پر سکون اور خلوص۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اپنی سوتن کو سجا کر پیش کرنا، یہ تو ایسی بات تھی جو شاید کسی کو ہضم نہ ہو، اور میرے لیے بھی یہ سب دیکھنا بہت عجیب تھا۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چاچی نے دلہن کے کپڑے دھونا بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ چاچی کپڑے دھو رہی ہیں۔ ان کے بازو پر کچھ عجیب سے نشان تھے، جیسے زخموں کے نشان۔ یہ دیکھ کر میں رک گئی اور فوراً پوچھا، چاچی یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، عورت کی زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے زخم لگتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی روٹی پکاتے ہوئے ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی کسی اور کام میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات پر شک کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نشان تو کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں جیسے جلنے یا چوٹ کے ہوں۔ چاچی نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ عجیب نہیں ہے، اور اب کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی اور سکون تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اب تو میں بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گی۔ میں حیران رہ گئی، کیا واقعی وہ خوش تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو اپنے سر سے اتار کر خوش تھی؟ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ کیوں تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہمارے چاچا سیدھے سادے آدمی تھے، نہ وہ زیادہ بات کرتے تھے، نہ کسی سے الجھتے تھے، نہ کہیں آنا جانا، نہ کسی سے خاطر تعلقات۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ ایسے مرد تو عام طور پر عورتوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سوال جواب نہیں کرتے اور نہ ہی غیر ضروری پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ چاچا بھی اسی قسم کے انسان تھے۔ پھر چاچی کو ان سے آخر مسئلہ کیا تھا؟ چاچی کا یہ بدلا ہوا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ پہلے بھی ایک مضبوط اور قربانی دینے والی خاتون تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ ایک مختلف انسان بن گئی ہو۔ ان کی باتوں اور رویے میں ایک ایسا سکون تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنا مشکل تھا۔ یہ بات میرے دل کو چین نہیں دے رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا خاموش تھی۔ کیا یہ واقعی خوشی تھی یا پھر ایک ایسا دکھ تھا جسے وہ خوشی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کو اپنے لیے نجات سمجھ رہی تھی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گونجتے رہے، لیکن جواب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاچی کے رویے نے میرے دل و دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اور میں ان کی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام تھی۔ چند دنوں بعد گھر کا شادی والا ماحول ختم ہو گیا، رشتہ دار واپس جا چکے تھے اور گھر میں خاموشی لوٹ آئی تھی۔ ایسے میں ایک دن چاچی لبنہ نے اپنے کمرے کے صندوق سے اپنا پرانا جوڑا نکالا۔ یہ جوڑا گہرے سبز رنگ کا تھا، جس پر سنہری کڑھائی تھی، اور وہ اس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجب سے خوشی اور طمانینت تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ چاچی نے تیار ہو کر مجھے اور میرے بھائی کو آواز دی، بیٹا تم لوگ تو اس شہر میں نئے ہو، چلو آج تمہیں شہر کی سیر کرواتی ہوں۔ ان کے لہجے میں جوش اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں حیران تھے، کیونکہ چاچی لبنہ ہمیشہ خاموش اور مصروف رہتی تھی۔ ان کا یہ بدلا ہوا رویہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ہم تینوں باہر نکلے اور قریب ہی رکشہ لیا۔ راستے میں چاچی بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ہم سے باتیں کر رہی تھی، ہمیں ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اور جگہ جگہ رک کر ہمیں چیزیں دکھا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جو سکون اور مسکراہٹ تھی وہ مجھے حیران کر رہی تھی۔ یہ وہی لبنہ تھی جو ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ مظلوم سمجھی جاتی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کی پوری زندگی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، اور انہوں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن آج وہ ایک مختلف انسان لگ رہی تھی، جیسے ان کی زندگی میں کسی نے ایک نئی روشنی بھر دی ہو۔ راستے میں بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا کہ ان سے پوچھوں، چاچی آپ نے اپنے ہی شوہر کی شادی کیوں کروا دی؟ لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ شاید میرے اور ان کے درمیان ایسا رشتہ نہیں تھا کہ میں اتنا ذاتی سوال کر سکوں۔ میرے ذہن میں خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ آج کل کے زمانے میں اگر شوہر کسی اور عورت کو بھی دیکھ لے تو عورت کو برا لگتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن یہاں تو میری چاچی خود اپنی سوتن کو گھر لے آئے اور اب اتنے خوش ہیں کہ جیسے ان کی کوئی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، اور وہ میری ماں کی عمر کی نہیں تھی، وہ مجھ سے کچھ ہی سال بڑی تھی، لیکن ان کی زندگی کا تجربہ اور صبر انہیں عمر سے زیادہ پختہ بنا چکا تھا۔
ہم لوگ سیر کے بعد شام کو گھر واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ دوسری والی چاچی یعنی روبینہ اپنے مکلاوے کے لیے نکل چکی تھی۔ میری کزن نے بتایا کہ روبینہ آپ لوگوں کا انتظار کرتی رہی کہ مل کر جائیں گے، لیکن ان کے والدین آ گئے اور وہ انہیں ساتھ لے گئے۔ اب وہ 2 دن بعد واپس آئیں گی۔ یہ خبر سن کر چاچی لبنہ کا چہرہ بالکل بجھ سا گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، چلو کوئی بات نہیں، 2 دن بھی گزر جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ان کی باتوں میں ایک گہری اداسی جھلک رہی تھی، لیکن وہ اسے ہم سے چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ واقعی خوش تھی یا اپنی اداسی کو چھپانے کے لیے خوشی کا نقاب پہن رہی تھی۔ ان کا رویہ غیر معمولی تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، کبھی دلہن کے کپڑے دھوتی تھی تو کبھی گھر کے دوسرے کام سنبھالتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مجھے مصنوعی لگتی تھی۔ ان کے اندر کچھ تھا جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر رہی تھی۔ وہ ظاہری طور پر خوش نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے اس رویے نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ مکلاوے کی رسم پر دلہن کا چند دنوں کے لیے اپنے میکے جانا معمول کی بات تھی، لیکن چاچی لبنہ کا رد عمل اس پر غیر معمولی تھا۔ وہ بے چین لگ رہی تھی، جیسے ان کے دل میں کوئی خوف یا انجانا دکھ ہو۔ شاید یہ سب ان کے لیے نیا تھا۔ وہ جس عورت کو گھر میں لے کر آئی تھی وہ اب کچھ دن کے لیے چلی گئی تھی، اور اس خلا نے ان کے جذبات کو عیاں کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ لبنہ چاچی کے اندر کچھ ایسا جل رہا تھا جو وہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے اس نئے موڑ کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر وہ اس فیصلے کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات وہ خود کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی یا ہمیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ لبنہ چاچی کا رویہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ ان کی خوشی اور ان کی اداسی دونوں ایک ساتھ موجود تھی۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن ان کے چہرے کی جھلکیاں ان کی دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ میں ان کی اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی زندگی کے راز میرے لیے بند کتاب کی طرح تھے۔ ان کی یہ خوشی حقیقی تھی یا محض ایک دکھاوا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہا، لیکن ان کے سکون اور خاموشی نے میرے تمام سوالات کو جواب کے بغیر چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے، اور میرے کندھوں پر اپنی اور اپنے بھائی کی زندگی سنوارنے کی پوری ذمہ داری تھی۔ تعلیم میرے لیے ایک واحد راستہ تھا جس کے ذریعے میں اپنی اور اپنے بھائی کی زندگی بہتر بنا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دن رات محنت کروں گی، کسی بھی حال میں ہار نہیں مانوں گی۔ میری پڑھائی کا زیادہ تر وقت رات میں گزرتا تھا۔ گھر کے تمام افراد کے سونے کے بعد میں کتابیں لے کر بیٹھ جاتی تاکہ سکون کے ساتھ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی تیاری کر سکوں۔ ایک رات تقریباً 11 بجے کے قریب جب میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ چاچا اپنی دوسری بیوی روبینہ کے کمرے میں جانے کے بجائے لبنہ چاچی کے کمرے میں چلے گئے۔ اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ روبینہ اس وقت اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی اور لبنہ چاچی ان کی پہلی بیوی تھی۔ اگرچہ یہ منظر عام سا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ رات گزر گئی اور میں پڑھائی کرتے کرتے سو گئی۔ صبح تقریباً 4 بجے کا وقت تھا جب میرے بھائی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ جلدی اٹھو، لبنہ چاچی بے ہوش ہو گئی ہیں، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ ہم سب بھاگم بھاگ لبنہ چاچی کے کمرے کی طرف گئے۔ وہ بے ہوش پڑی تھی اور چاچا اور جنید بھائی انہیں سہارا دے کر باہر لا رہے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ کسی گہری تکلیف میں مبتلا لگ رہی تھی۔ ہم جلدی سے انہیں ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور دوائیں دی۔ کچھ دیر بعد لبنہ چاچی کو ہوش آ گیا۔ ان کے چہرے پر اب بھی ایک خوف اور تھکن کا سایہ تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن ان کی باتوں میں کچھ چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لبنہ چاچی کے بازو پر ایک نشان تھا، جیسے انہیں کسی سخت چیز سے چوٹ لگی ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، چاچی یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب بے ہوش ہوئی تھی تو زمین پر گر گئی تھی، شاید اسی وجہ سے یہ نشان آ گیا۔
ان کی وضاحت سننے کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک جواز تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حقیقت نے میری بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ ہم انہیں ہسپتال سے گھر لے آئے۔ وہ بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے کی خاموشی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اگلے دن لبنہ چاچی میرے کمرے میں آئی اور کہا، بیٹا، کیا آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ میں نے فوراً جواب دیا، چاچی، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں سو سکتی ہیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک طرح کی تھکن اور سکون کا ملا جلا احساس تھا، لیکن مجھے ان کے اس فیصلے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تیسرے دن جب روبینہ واپس آ گئی تو لبنہ چاچی کے چہرے پر خوشی اور سکون کا رنگ لوٹا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور گھر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ اس پورے واقعے نے میرے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ دیے۔ کیا لبنہ چاچی اپنی زندگی میں کسی خوف یا دباؤ کا شکار تھی؟ کیا وہ واقعی خوش تھی یا صرف اپنے دکھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ ان کے رویے اور ان کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی تھی جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں گونجتے رہے، لیکن لبنہ چاچی کی خاموشی نے ہر بار ان کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے اندر کی حقیقت ایک بند دروازے کی طرح تھی، جس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو سمجھنے کی میری تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ مجھے روبینہ چاچی کو دیکھ کر اکثر حیرانی ہوتی تھی۔ وہ نہایت آرام تل، لاپرواہ اور کام چور تھی۔ پورے گھر کے کام لبنہ چاچی ہی کرتی تھی، اور اب تو روبینہ چاچی کے بھی کام لبنہ چاچی کے سر پر تھے۔ روبینہ چاچی کے کپڑے دھونا، ان کے فرمائشی کھانے بنانا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا بھی لبنہ چاچی کی ہی ذمہ داری بن چکی تھی۔ روبینہ چاچی گھر کے کسی کام میں ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ ان کی لاپرواہی کے باوجود لبنہ چاچی ان سے خوش رہتی تھی، بلکہ ان کی واپسی کا شدت سے انتظار بھی کرتی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اگر کوئی یہ سوچتا کہ روبینہ چاچی کو گھر میں لانے کا مقصد کام بانٹنا تھا تو حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ لبنہ چاچی کو روبینہ چاچی کے آنے کے بعد نہ صرف زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، بلکہ ان کی فرمائشیں بھی پوری کرنی پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب بھی چاچو لبنہ چاچی کے کمرے میں سوتے تو لبنہ چاچی یا تو رات کو بے ہوش ہو جاتی یا پھر صبح اٹھتے ہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ وہ سارا دن خاموش اور اداس رہتے، کسی سے بات کرنے کا دل نہ ہوتا۔ لیکن جب چاچو روبینہ چاچی کے کمرے میں سوتے تو لبنہ چاچی ایک دم خوش ہو جاتے۔ وہ نہ صرف گھر کے کام دل سے کرتی بلکہ ہم سے بھی خاص طور پر پوچھتی، بیٹا، آج کچھ خاص کھانے کا دل کر رہا ہے؟ اگر ہم انکار کرتے تو کہتے، چلو پیزا منگوا لیتے ہیں، ساتھ کھائیں گے۔ یہ تضاد میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ رات کے وقت کبھی لبنہ چاچی ہمارے کمرے میں آ کر سو جاتی اور ہم سے کہتی، بیٹا، آج یہیں سو جاؤ، کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہم ظاہر انہیں منع نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے رویے میں جو عجیب باتیں تھیں وہ میرے دماغ میں سوال بن کر اٹک گئی تھی۔ روبینہ چاچی کو گھر میں شامل ہونے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے لبنہ چاچی کو اپنی ملازمہ سمجھ لیا ہے۔ وہ خود کچھ بھی نہیں کرتی اور ہر کام کے لیے لبنہ چاچی پر انحصار کرتی۔ اگر کوئی فرمائشی کھانا بنوانا ہو تو وہ بھی لبنہ چاچی کے ذمہ ہوتا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ لبنہ چاچی پورے دن کام کرنے کے بعد رات کو بھی روبینہ چاچی کے کام کر رہی ہوتی۔ ان سب باتوں کے باوجود لبنہ چاچی روبینہ چاچی کے آنے سے خوش دکھائی دیتی تھی۔ یہ خوشی میں ان کے رویے کی عجیب باتوں میں شامل تھی۔ روبینہ چاچی کے واپس آتے ہی لبنہ چاچی گویا کسی جشن کی حالت میں آ جاتی تھی۔ وہ بہترین کھانے بناتی، ہم سے خوش مزاجی سے بات کرتی اور اکثر ہماری پسند کے مطابق ماحول بنانے کی کوشش کرتی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے دماغ کی خاصیت تھی کہ جب کوئی بات اس میں اٹک جاتی تو میں اس کا سرا تلاش کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ لبنہ چاچی کا رویہ اور ان کی عجیب و غریب خوشی میرے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ کیا لبنہ چاچی روبینہ چاچی کے ساتھ کسی خفیہ مقابلے میں مصروف تھی، یا یہ سب کچھ ان کے دل میں چھپے کسی خوف یا جذبات کا نتیجہ تھا؟ مجھے ان کے رویے کے پیچھے کی وجہ جاننے کی شدید خواہش تھی، لیکن ان سے براہ راست پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرا تجسس دن بدن بڑھ رہا تھا۔ الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ لبنہ چاچی کی خوشی اور اداسی، ان کا رویہ اور ان کی روبینہ چاچی کے ساتھ غیر متوقع نرمی، سب کچھ کسی بڑی کہانی کا اشارہ دے رہا تھا۔
یہ کہانی کیا تھی یہ جاننا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا، لیکن جواب ملنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ لبنہ چاچی کے رویے کا یہ تضاد میرے لیے ایک پیچیدہ گتھی تھی جسے سلجھانے کے لیے میں تیار ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے کی خاموشی اور ان کی آنکھوں میں چھپے راز شاید آنے والے دنوں میں ظاہر ہو جاتے، لیکن فی الحال میرا تجسس میری راتوں کی نیندیں اڑا رہا تھا۔ ہمارے گھر کی فضا دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی لبنہ چاچی بے ہوش ہو جاتی تو کبھی روبینہ چاچی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ چاچا جس چاچی کے کمرے میں رات گزارتے تھے، اگلے دن وہی چاچی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جنید میرا بھائی ان سب حالات سے پریشان تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن میں اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ سکتی تھی کہ وہ بھی ان تمام واقعات کو لے کر الجھن کا شکار ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسی سے پوچھ لیا، جنید یہ سب کچھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا؟ جنید نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، نہیں، پہلے بھی امی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، وہ کبھی نہ کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ دوسری شادی کروانے کی تو بالکل ضرورت نہیں تھی۔ امی نے نہ صرف خود کے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں بلکہ پورے گھر کو الجھا دیا ہے۔ جنید کی بات سن کر میرے دل میں مزید سوالات نے جنم لیا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ لبنہ چاچی پہلے بھی اکثر بیمار رہتی تھی، لیکن روبینہ چاچی کی آمد کے بعد یہ معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں رہا، یہ بات اب خاندان والوں تک پہنچ چکی تھی۔ کل ہی امی کو خالہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ پورے خاندان میں ہماری باتیں ہو رہی ہیں، سب لوگ امی کے فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ جنید نے تلخی سے کہا۔ یہ بات سن کر مجھے اور بھی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ ہمارے خاندان میں اکثر لوگ دوغلے تھے، منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے تھے۔ شادی کے وقت بھی یہی ہوا تھا۔ سب نے بظاہر لبنہ چاچی کی تعریف کی تھی کہ وہ کتنی سمجھدار اور قربانی دینے والی ہیں، لیکن اب ہر کوئی ان کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ روبینہ چاچی کے میکے والوں کی طرف سے بھی اب باتیں آنے لگی تھی۔ جنید نے بتایا کہ ان کے گھر سے فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب کی بار ان کی بیٹی واپس آئے گی تو کچھ ضروری باتیں کرنی ہوں گی، اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ اسی بار دوبارہ نہیں بھیجیں گے وہاں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روبینہ چاچی بھی اپنے میکے جا کر کچھ باتیں کر رہی تھی، شاید وہ اپنے گھر والوں کو اس گھر کے حالات بتا رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرے دل میں مزید سوالات پیدا ہونے لگے۔ کیا واقعی لبنہ چاچی نے روبینہ چاچی کو گھر لانے کا فیصلہ صرف اپنے سکون کے لیے کیا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر وہ بار بار بے ہوش کیوں ہو رہی تھی، اور روبینہ چاچی بھی بے ہوش کیوں ہوئی؟ میں نے سوچا کہ شاید اس مسئلے کا تعلق نفسیاتی یا جذباتی کیفیت سے ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا، کہیں یہ سب کچھ کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ جنید بھی ان حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اکثر کہتا، امی کے غلط فیصلے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، پہلے ہی ہمارے ماں باپ نہیں ہیں اور اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر روبینہ چاچی کے گھر والے ان کی واپسی کا فیصلہ کر لیں تو خاندان میں اور بھی زیادہ باتیں ہوں گی۔ میں جنید کو تسلی دیتی، لیکن میرے پاس بھی کہنے کو زیادہ کچھ نہیں تھا۔ میں خود الجھن میں تھی۔ گھر کے حالات کا اثر ہم سب پر پڑ رہا تھا۔ لبنہ چاچی کی خوشی اور اداسی کا سلسلہ، روبینہ چاچی کی بے ہوشی اور جنید کی مایوسی، سب کچھ مل کر ایک ناقابل برداشت فضا بنا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود ان سوالات کے جواب تلاش کروں۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ ان بے ہوشیوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ چاچا کے کمرے میں ہی ہو رہا تھا۔ دن بدن حالات مزید پراسرار ہو رہے تھے، اور میرے دماغ میں یہی بات گونج رہی تھی کہ سارے معاملے کا راز صرف اور صرف چاچا کے کمرے کے اندر ہی چھپا ہے۔ ہر بار جب کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو جاتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ راز جاننا میری ذمہ داری ہے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک خطرناک پلان بنایا، ایسا پلان جو شاید ہر کوئی کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں لبنہ چاچی کے کپڑے پہن کر چاچا کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں گی۔ اس سے پہلے میں نے کمرے کا جائزہ لیا اور وہاں ایک بہترین جگہ ڈھونڈ لی جہاں میں چھپ سکتی تھی۔ یہ جگہ بستر کے قریب موجود ایک بڑی الماری کے پیچھے تھی جو نیم کھلی رہتی تھی۔
وہاں بیٹھ کر کمرے میں ہونے والے ہر واقعے کو دیکھنا ممکن تھا اور کوئی مجھے وہاں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی جنید کو بھی اس منصوبے کے بارے میں بتایا۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، لیکن اس نے میرے ارادے کی شدت دیکھ کر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اس سے تاکید کی کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ سو جائے، اور اگر کوئی پوچھے کہ میں تو کہے کہ میں باتھ روم میں ہوں۔ جنید نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو شک نہیں ہونے دے گا۔ رات کے وقت میں نے لبنہ چاچی کے کپڑے پہنے اور آہستہ سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں لبنہ چاچی پہلے سے موجود تھی۔ وہ انتہائی پریشان لگ رہی تھی، بار بار ہاتھ مسل رہی تھی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے لبنہ چاچی کو کچھ دیر غور سے دیکھا اور پھر جلدی سے الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ لبنہ چاچی کرسی پر بیٹھی تھی اور دیوار کو گھور رہی تھی۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ دل میں خوف کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چاچا اندر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، ایک طرح کی گہری فکر یا شدید کوئی انجان خوف۔ چاچا نے اندر آ کر لبنہ چاچی سے بات کرنا شروع کی۔ وہ ان سے کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں سب کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ لبنہ چاچی نے بھی سر ہلا کر جواب دیا، لیکن ان کی باتوں میں ایک طرح کی بے دلی تھی۔ پھر اچانک چاچا نے لبنہ چاچی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اٹھایا۔ وہ انہیں بستر کی طرف لے جانے لگے اور میں نے سوچا کہ شاید وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ کمرے میں روشنی کی شدت بدلنے لگی، کمرے کی لائٹ مدھم ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی سرد ہوا کمرے میں پھیلنے لگی۔ میں نے خوف سے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ہاتھ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی آواز نہ نکلے۔ چاچا نے اچانک لبنہ چاچی سے کچھ کہا اور وہ خاموشی سے لیٹ گئے۔ اسی لمحے کمرے میں ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی تھی، جیسے کوئی اور شخص وہاں موجود ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور ایک سانس بے احتیاط سے لینے لگی۔ لبنہ چاچی بستر پر لیٹی تھی اور چاچا ان کے پاس کھڑے تھے۔ اچانک کمرے کی فضا اور زیادہ بوجھل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ لبنہ چاچی کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگے، وہ جیسے کسی نظر نہ آنے والی چیز سے ڈر رہی ہوں۔ اسی دوران کمرے کے دروازے کی طرف سے ایک ہلکی سی دھمک کی آواز آئی۔ میں نے فوراً وہاں دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور موجود ہے، لیکن میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ لبنہ چاچی اچانک تڑپ کر اٹھ گئی۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری اور کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ چاچا نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے الماری کے پیچھے سے دیکھا تو میرے پورے جسم میں کپ کپی تارے ہو گئے۔ چاچا بھی حیران تھے، لیکن وہ لبنہ چاچی کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جس کو دوسرا آدمی سمجھ رہی تھی وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، چاچا ہی دو آوازوں میں بول رہا تھا۔ کبھی آرام سے بولتا اور اپنی بیوی کو کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اچانک سے ہی غصہ اور چلانے لگتا اور چاچی پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ چاچی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی اور میں بھی کمرے سے ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ لیکن مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ فوراً جنید کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ تو پاگل ہے، تمہاری ماں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ چاچا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو کوئی ذہنی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لبنہ چاچی نے آخرکار وہ حقیقت بتا دی جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز میں وہ لرزش جو صرف اندر کے شدید کرب کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا، تمہارے چاچو کو شادی کے چند سال بعد ہی یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کے وقت کسی اور شخصیت میں بدل جاتے تھے۔ ان کا رویہ یکسر مختلف ہو جاتا تھا، جیسے وہ خود نہ ہو۔ غصے میں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے، بے معنی باتیں کرتے اور بعض اوقات خود کو بھی نقصان پہنچاتے۔ میں خوفزدہ تھی، بہت زیادہ خوفزدہ۔ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب یہی کہتے تھے کہ عورت کو برداشت کرنا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے۔ مجھے لگا شاید یہ مسئلہ میری قسمت کا حصہ ہے۔ ثانیہ نے حیرت سے سوال کیا، تو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے دوسری شادی کیوں کروائی؟ آپ ان کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ لبنہ چاچی نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا،
میں نے سوچا کہ اگر ان کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے تو شاید میری زندگی آسان ہو جائے۔ میں نے خود کو یہ باور کرایا کہ دوسری شادی ان کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا۔ روبینہ بھی ان کی حرکتوں سے خوفزدہ رہنے لگی، اور جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اسے مزید برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے روبینہ کو طلاق دلوائی اور اسے اس کے والدین کے گھر واپس بھیج دیا۔ چاچی کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ہاں، تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تم لوگوں کے کہنے پر ان کا علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ایک نایاب ذہنی بیماری ہے جس میں وہ رات کے وقت اپنی دوسری شخصیت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے۔ علاج بہت مشکل تھا اور طویل بھی، لیکن میں نے حوصلہ کیا کیونکہ میں نے تم سب کی باتوں سے سمجھا کہ مسائل سے بھاگنا نہیں چاہیے، ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ چاچی کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے پہل بہت مشکل ہوئی۔ تمہارے چاچو کو یہ بات سمجھانے میں وقت لگا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر انکار کرتے اور کہتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مان گئے۔ ہم نے کئی ماہرین سے رجوع کیا اور آخرکار انہیں صحیح علاج ملا۔ اور اب چاچو کیسے ہیں؟ لبنہ چاچی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ اب وہ بہت بہتر ہے۔ وہ خود کو بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت میں بھی کافی حد تک سکون آ چکا ہے۔ ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے، لیکن وہ اب نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ مسائل سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی چاچی کے جذبے کو سراہا۔ وہ دل ہی دل میں ان کی ہمت کی قائل ہو گئی۔ آخرکار اس نے بھی اپنی زندگی کی ایک بڑی سچائی کو سمجھا۔ مشکلات کا سامنا کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ نفسیاتی بیماریاں بہت پیچیدہ اور گہرے اثرات رکھنے والی ہوتی ہیں، اور ان کا شکار صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسی بیماری جو مردوں میں عام طور پر نظر آتی ہے ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے، یا شخصیت کا بٹنا ہے، جس میں انسان اپنے معمول کے سلوک سے ہٹ کر مختلف شخصیات میں بدل جاتا ہے۔ اس بیماری کا شکار شخص معمولی حالت میں بہت مختلف رویہ اپناتا ہے، جو اس کے شریک حیات یا خاندان والوں کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اکثر ایسے حالات میں مرد خود بھی اس بیماری کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے اور ان کی حالت بتدریج بگڑتی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شوہروں کا اپنے پارٹنر پر غصہ یا بے وجہ تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ عورتیں جو محبت اور وفاداری کے جذبات کے تحت اپنی زندگی کے ساتھی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی ہیں، اس بیماری کی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا شوہر صرف بگڑ رہا ہے اور یہ سلوک محض عارضی ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر میں ایسے علامات نظر آئیں، جیسے رات کے وقت شخصیت کا بدلنا، غصے کا بے جا اظہار یا مسلسل چڑچڑے پن کا سامنا، تو اسے فوراً اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسے اپنے شوہر کو ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ صرف صبر اور خاموشی سے برداشت کرنے کے بجائے آگاہی حاصل کرنا اور صحیح وقت پر علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عورتیں اپنے حقوق اور جذبات کا خیال رکھیں اور اپنے شوہر کی صحت کے معاملے میں ان کی مدد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ذہنی سکون اور خوشی کا بھی خیال رکھیں۔ اس لیے جب بھی ایسے علامات نظر آئیں تو فوری طور پر علاج کرانا چاہیے تاکہ اس بیماری کا حل نکل سکے اور اس کا اثر گھر کے تمام افراد پر نہ پڑے۔ اس کے بعد چاچو بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی حالت میں واضح بہتری ہے۔ انہوں نے اپنے علاج پر مکمل دھیان دیا اور آہستہ آہستہ اپنی پرانی شخصیت میں واپس آ گئی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے لگے اور ان کے درمیان ایک نیا تعلق استوار ہو گیا۔ چاچی بھی سکون محسوس کرنے لگی اور گھر میں دوبارہ ایک خوشگوار ماحول قائم ہو گیا۔ ان کی زندگی میں سکون آ گیا اور وہ اب کسی سے کچھ چھپانے کی حالت میں نہیں تھے۔ میری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی اور اس دوران جنید کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا۔ جنید اور میں نے
ایک دوسرے کو سمجھا تھا اور ہمارا رشتہ محبت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ شادی کے بعد میں اس گھر کی بہو بن گئی اور جیسے ایک اچھی بہو کو کرنا چاہیے، میں نے کبھی بھی اس پورے واقعے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک اہم سبق تھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں دکھ، درد اور پیچیدگیاں ضرور آتے ہیں، لیکن ان کا حل برداشت، محبت اور سمجھداری میں ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں کو اسی سمجھداری اور محبت کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی۔ اب سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے تو شاید بہت کچھ خراب ہو جاتا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ ہم نے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی اور مناسب فیصلے کیے۔ اگر چاچی نے وقت پر فیصلہ نہ کیا ہوتا، اگر وہ اپنی مشکلات کو چھپاتی رہتی، تو نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پورے گھر کی زندگی اور خوشی بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ ہمیں کبھی بھی ان مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہمارے سامنے آتی ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کریں اور صحیح وقت پر عمل کریں تو ہم ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اور یہی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اگر ہم سمجھداری سے فیصلہ کریں تو حالات کی پیچیدگیاں ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔